لیرکس ایلے سوڈان کا ایک انتہائی شاندار ناول ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سوڈان میں تو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے عربی۔ یہ ناول عربی زبان میں نہیں بلکہ انگریزی زبان میں ہے۔ لیرکس ایلے یعنی رقص کرتی ہوئی شاعرائیں یا رقص کرتے ہوئے راستے۔ اس ناول میں ہمیں ایک شاعرانہ روح ملتی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسے گلی کوچے ہیں جہاں پر ریت اڑ رہی ہے، جہاں کچے کچے مکانات ہیں دونوں طرف، اور ہر طرف ہمیں احتیاط کا ماحول مل رہا ہے، اور اس میں جہاں بھی سڑکوں پر کھجور کے درخت کھڑے ہیں یا باغات میں کھجور کے درخت ہیں، وہ تمام درخت ناچ رہے ہیں۔ اسی لیے لیلی ابو لیلی اپنے اس ناول میں انگریزی زبان میں کمال کی انگریزی لکھ رہی ہیں، بالکل پوئٹک لینگویج ہے ان کی۔ اس ناول میں ایک ایسے خاندان کو دکھایا گیا ہے جو اس وقت اپنے گھر کا ٹینشن بھی فیس کر رہا ہے، اور اس وقت جو سوڈان میں وہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی اور یہ یورپی آقاؤں کے خلاف تھی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی چل رہا ہے، اور ہمیں کہانی کے بیک گراؤنڈ میں وہاں کا سیاسی ماحول بھی مل رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ ناول پر اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آئیے آپ کو لیلی ابو لیلی کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ لیلی ابو لیلی، میں نے بتایا کہ وہ انگریزی زبان میں لکھتی ہیں۔ اس کا تعلق ایک انتہائی امیر اور رئیس گھرانے سے ہے، اسی لیے اس کی تمام تربیت مشنری اسکولز میں ہوئی۔ اپنی تمام تعلیم انہوں نے صرف اور صرف انگریزی زبان میں حاصل کی، اور اسی وجہ سے اب تک انہوں نے جو 6-7 ناول لکھے ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں۔ لیلی ابو لیلی کو تمام یورپ میں اور تمام دنیا میں سوڈان کے ایک نمائندہ رائٹر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کو پہلا انٹرنیشنل سب سے بڑا ایوارڈ 2012 میں ملا۔ اس میں ان کے فکشن کو بہت سراہا گیا، اور اس وقت ان کے کریڈٹ میں ہمیں 2012 کا ادبی انعام ملتا ہے جو افریقن فکشن سے متعلق تھا۔ اسی طرح انہیں دوسرا بڑا ادبی انعام 2022 میں ملا۔ یہ کین افریقی ادبی انعام ہے۔ یہ انعام افریقہ کے ان رائٹرز کو دیا جاتا ہے جو انگریزی زبان میں لکھتے ہیں۔ اس انعام میں لیلی ابو لیلی کو تقریباً 10,000 پاؤنڈ ملے، اور یہ انعام جس شخصیت نے شروع کیا ہوا ہے، مسٹر کین،
وہ بلکہ ان کا تعلق اس کمیٹی سے بھی ہے جو بکر پرائز مختلف دنیا کے ادیبوں کو دیتی ہے فکشن پر۔ اس ناول کو حقیقت میں یورپ میں مانا گیا تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو افریقی فکشن میں یورپ والے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سوڈان میں جن لکھنے والوں کو شہرت ملی ان میں صرف اس خاتون لیلا ابو لیلا کا نام نہیں بلکہ انگریزی زبان کے ایک اور بڑے ادیب طیب صالح کا نام بھی آتا ہے۔ طیب صالح نے اپنا مشہور ناول زینز میرج یا دا میرج آف زین انگریزی زبان میں لکھا۔ یہ اتنا شاندار ناول تھا کہ ہمارے پاکستان میں اس کو کراچی کے ادارے آج والوں نے اردو زبان میں چھاپا اور اس کا ترجمہ بھی آج والوں نے کیا، جو بہت شاندار ترجمہ ہے، زین کی شادی۔ یہ ایک آوارہ نوجوان سے متعلق ناول ہے جو مختلف گلیوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی اس کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں گاؤں میں شادی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زین کی شادی میں ہمیں وہاں کے دیہات ملتے ہیں، وہاں کے ریت کے طوفان ملتے ہیں، وہاں کے نخلستان ملتے ہیں، کھجور کے باغات ملتے ہیں اور وہاں کے ناچتے ہوئے درخت، اور یہی سب کچھ ہمیں یہاں لیرکس ایلے میں ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا گیا ناچتی ہوئی گلیاں۔ ان دونوں رائٹرز کو، لیلا ابو لیلا اور طیب صالح کو، افریقی ادب میں وہی حیثیت حاصل ہے جیسے افریقی ادب میں مصر سے نوال الصداوی اور نجیب محفوظ کو ہے، جیسے نائجیریا میں چینوا اچیبے اور کین سیروویوا کو ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں ناول کی طرف۔ اس ناول میں ایک انتہائی امیر و کبیر گھرانے یا فیملی یا خاندان کو دکھایا گیا ہے جو وہاں کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار محمود کا خاندان ہے۔ محمود کے دو بیٹے ہیں، نور اور ناصر۔ نور اس ناول لیرکس ایلے کا ہیرو ہے، جبکہ محمود کے بڑے بیٹے کا نام ہے ناصر۔ ناصر انتہائی نکما شخص ہے، وہ سخت عیاش قسم کا شخص ہے، اس کا تمام وقت عیاشی، شراب اور عورتوں میں گزرتا ہے، اور وہ بے دردی کے ساتھ اپنی والد کی دولت کو اڑاتا پھر رہا ہے۔ اسی لیے اس کا والد محمود اس سے مایوس ہوتا ہے، اور محمود چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نور برطانیہ جا کر، جہاں پر اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، وہاں اپنے کاروبار کو سنبھالے۔ لیکن نور، اس کا ذہن بھی کاروباری ذہن نہیں ہوتا۔ نور کو اگر دلچسپی ہوتی ہے تو صرف اور صرف شاعری سے۔ نور کا ایک تعلق ہوتا ہے استاد بدر۔ استاد بدر خود بھی انتہائی شاندار شاعر ہوتا ہے،
اور وہ شاگرد کو کہتا ہے کہ وہ دولت کے چکر میں نہ پڑے بلکہ اپنی شاعری کو توجہ دے، کیونکہ اس وقت سوڈان میں بہت اچھے شاعروں کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی شاعری بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ جس طرح نور کو شاعری سے دلچسپی ہے، یہی دلچسپی اس کی کزن ثریا کو بھی شاعری سے ہے۔ ان دونوں میں دوستی ہے اور دونوں شاعری کر رہے ہیں، اور دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں شادی بھی کریں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر ثریا کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ثریا نور کی چچا زاد بیٹی ہوتی ہے۔ اس کا والد ہوتا ہے ادریس انتہائی بدمزاج آدمی ہوتا ہے۔ ادریس کی بڑی بیٹی یعنی ثریا کی بڑی بہن، اس کی شادی ناصر سے ہوئی ہوتی ہے، نور کے بڑے بھائی سے۔ میاں بیوی کا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ناصر کو اپنی مرضی سے، یعنی وہ ثریا کی مرضی سے زندگی بسر کرے، لیکن ناصر کہاں قابو میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خاندان سخت ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ لیکن اس خاندان میں صرف ناصر اور فاطمہ کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہوتا، بلکہ محمود کی 2 بیویوں کی وجہ سے بھی۔ اس کی بڑی بیوی کا نام ہے وہیبہ۔ وہیبہ وہاں کے کسی گاؤں کے بہت بڑے زمیندار کی بیٹی ہوتی ہے، انتہائی تیز چالاک عورت، جس کے بیٹے ہوتے ہیں نور اور ناصر۔ وہ چاہتی ہے کہ محمود کو اپنے قبضے میں رکھے، لیکن محمود ایک پڑھا لکھا شخص اور سرمایہ دار شخص کہاں اس کے قبضے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس میاں بیوی میں بھی ہر وقت ٹینشن رہتا ہے، اور اس وقت سپریشن کا دونوں شکار ہوتے ہیں۔ لیکن وہیبہ وہیں اسی حویلی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ رہتی ہے۔ محمود جس بیوی کو سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ اس کی دوسری بیوی ہوتی ہے نبیلہ، جس کا تعلق مصر کے ایک انتہائی پڑھے لکھے گھرانے سے ہوتا ہے۔ وہ خاتون غضب کی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ بالکل سوڈان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور اپنی فیملی اور اپنے کلاس کو برتر سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ محمود مصر شفٹ ہو جائے اور وہیں پر اپنا کاروبار کرے، اور یہ دونوں تنہے تنہا زندگی گزارے۔ اس زندگی میں نہ محمود کے بیٹے ہوں نہ اس کی بیوی، لیکن محمود اپنے بیٹوں اور اس کی جو بہو ہوتی ہے یہ ان کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں ایک طرف 200 کنوں کا ٹینشن چل رہا ہے، دوسری طرف ناصر اور فاطمہ کا، اور اب نیا ٹینشن آتا ہے کہ جب زین اعلان کرتا ہے کہ وہ ثریا کے ساتھ شادی کرے گا، تو اس پر اس کا والد سخت احتجاج کرتا ہے کہ اس خاندان نے اس سے پہلے ہمیں کیا دیا، اس گھر کو صرف ٹینشن، ہر وقت لڑائی جھگڑے، اب تم دوسری بیٹی کو بھی لا رہے ہو۔ تو وہ انکار کرتے ہیں، والدہ بھی انکار کرتی ہے، بھائی بھی، جس کی وجہ سے جو نور ہوتا ہے وہ سخت ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ثریا بہت کوشش کرتی ہے کہ نور کو اس ٹینشن سے نکالے، لیکن نور ہر وقت فرسٹریٹ رہ جاتا ہے، ڈپریسڈ رہتا ہے،
اور اسی فرسٹریشن اور ڈپریشن میں ایک دن وہ سمندر کے کنارے جب اپنی گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سر پر چوٹ آتے ہیں، وہ سخت زخمی ہو جاتا ہے اور بالکل اب وہ آگے چل کر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ فزیکلی بالکل ناکارہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاعری کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی شاعری کو جاری رکھتا ہے۔ یہاں نور کی صورت میں لیلا ابو لیلا نے اپنے چچا کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا چچا بھی سوڈان کا انقلابی شاعر تھا، حسن اودھ، اور وہ ہر وقت لیلا ابو لیلا کو کہتا تھا کہ تم نے بس صرف اور صرف لکھنا ہے۔ تو بہرحال اسی کشمکش میں یہ ناول چلتا ہے۔ ثریا جب ذہن سے مایوس ہو جاتی ہے کہ وہ نور سے مایوس ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، تو ثریا نور کے ایک دوست سے شادی کر لیتی ہے، لیکن وہ رہتی وہیں پر سوڈان میں ہے، اور یوں یہ ناول اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ بہرحال لیرکس ایل اے بہت ہی خوبصورت ناول ہے، شاعری کرتا ہوا ناول، کمال کی زبان ہے، کمال کی انگریزی ہے خاتون کی، لیلا ابو لیلا کی۔ بس دل چاہتا ہے کہ ان کی باقی کتابوں کو بھی وہ صرف اور صرف پڑھتا رہے اور ان کتابوں کو حاصل کرے۔ بہرحال اس کتاب کو آپ مس مت کریں اور کوشش کریں کہ اپنی پہلی نشست میں اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کو پڑھ کر انجوائے بھی کریں، اور اس وقت کے حالات دیکھیں کہ سوڈان میں کس طرح انقلابی تحریک چل رہی تھی اور کس طرح وہاں سیاسی طور پر حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کے باوجود انتہائی شاندار لٹریچر اس وقت بھی لکھا جاتا تھا اور اب بھی لکھا جاتا ہے۔ تھینک یو۔